بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ ایک شخص جو بیرون ملک سے اچھے خاصے پیسے کما کر لایا تھا، اس نے جتنے بھی کاروبار کیے سب فلاپ ہوئے۔ یا تو نقصان ہوتا رہا یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہونے لگا تو جان چھڑا کر جان اور مال بچایا۔ پراپرٹی کا کاروبار بھی نہ چلا، موٹر سائیکلوں کا شو روم بھی ٹھپ، کپڑے کی دکان بند ہو گئی، میڈیکل سٹور کھولا تو گویا لوگوں نے دوائی کھانی چھوڑ دی ہو، فروٹ کی اعلیٰ انداز و کوالٹی کی مہنگی مارکیٹ میں شاپ بنائی تو گاہک ندارت، میرا ہر کاروبار کیوں ٹھپ ہو جاتا ہے؟ کیا میں باقی کاروباری لوگوں کی نسبت بے ایمان زیادہ ہوں، بد اخلاق زیادہ ہوں، ناجائز منافع خوری زیادہ کرتا ہوں؟ اس طرح کے سوالات وہ خود سے خیالوں میں کرتا تو ضمیر جواب میں کہتا، نہیں، پھر میرا کوئی کاروبار کیوں نہیں چلتا؟ اس سوال کا جواب نہ ضمیر سے ملتا اور نہ جاننے والوں سے۔ اس نے خدا کی مرضی سمجھ کر کاروبار کرنے کا خیال ہی دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ کبھی یہاں کبھی وہاں جاب کرتا رہا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، اسے پہلی بار زندگی میں یہ خیال آیا کہ نماز جمعہ پڑھنے جایا جائے۔ نہا دھو کر جمعہ پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مسجد میں خطیب صاحب نے تقریر میں کہا کہ بندہ جب اپنے مال تجارت سے زکوٰۃ دے یا اپنے مال سے صدقہ کرے تو اللہ اس کے مال میں، کاروبار میں، زندگی میں دکھوں سے، نقصان سے بچا کر امن و سکون اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ مولانا صاحب نے مزید کہا کہ تاریخ میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی مسلمان صدقہ یا زکوٰۃ دینے سے غریب ہوا ہو، بے سکون ہوا ہو، کاروبار میں، رزق و روزی میں بے برکت ہوا ہو۔ البتہ زکوٰۃ نہ دینے والے، صدقات نہ دینے والے بے سکون بھی ہوتے ہیں، بے برکت بھی ہوتے ہیں۔ صدقہ ایک راستے سے جاتا ہے اور دو راستوں سے رزق لے کر آتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے۔ مولانا صاحب بولے جا رہے تھے، ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ وہ سوال جس کا نہ ضمیر جواب دے سکا تھا اور نہ ہی دوست احباب، وہ جواب آج مولانا صاحب کے تقریر میں اسے مل چکا تھا۔ بس نماز ادا کی، مولوی صاحب سے ممنون و مشکور انداز سے ملے، جیب میں موجود اچھی خاصی رقم بطور ہدیہ مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کی اور خوشی خوشی گھر آ گئے۔ بیوی نے وجہ خوشی معلوم کرنا چاہی تو کہا کہ اب میرا کاروبار کبھی ٹھپ نہ ہوگا، میں کاروباری معاملات میں کبھی مشکل نہیں دیکھوں گا، بس تو دیکھتی جا۔ اگلے دن جاب سے استعفیٰ دیا اور سیدھے مولانا صاحب کے پاس پہنچے، نصاب زکوٰۃ کی جانکاری لی، گھر آ کر اپنے مال کا حساب کیا اور بستی کے 19 غریب گھرانوں میں زکوٰۃ کی ساری رقم تقسیم کی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد باقی رقم جو اب پاک ہو چکی تھی سے بلڈنگ میٹیریل کا سامان کرائے پر اچھی بڑی دکان لے کر ڈال دیا۔ پہلے 3-4 ماہ تو کوئی خاص مزہ نہ آیا نفع کے حوالے سے، مگر نقصان بھی نہ ہوا۔ کاروبار میں ترقی اور برکت نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اب آہستہ آہستہ اس کے دل سے مولانا صاحب سے سنی باتوں کا یقین دور ہونے لگا۔ بیوی پہلے ہی مولوی صاحب کی باتوں سے مایوس ہو چکی تھی، روز بروز مایوسی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران سال پورا ہوا، مولانا صاحب کے پاس گئے اور اپنا سارا رونا رویا، مایوسی اور ناامیدی کا ماتم کیا۔ مولانا نے پھر کہا کہ اب پھر اپنے موجودہ مال تجارت سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دو۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ سے اب یہ نہیں ہوگا، میں پچھلے سال بھی آپ کی ہدایت کے مطابق زکوٰۃ دے چکا، مگر کوئی ترقی اور برکت نہیں ہوئی۔ مولانا بھی کوئی عام مولوی نہ تھا۔ جب سائل کو مایوسی اور بے یقینی کی حدوں کو چھوتا دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب قرآنی یا دینی حوالہ جات سے مطمئن ہونے والے نہیں۔ مولانا نے اپنے ایک مالدار نمازی کو، جو مولانا کی ہر بات پر جان چھڑکتے تھے، بلوایا اور ان سے سائل کو ضمانت دلائی کہ وہ پھر زکوٰۃ دے شرعی نصاب کے مطابق اور اپنا کاروبار جاری رکھے۔ اگر آئندہ سال تک کاروبار میں ترقی نہ ہوئی تو یہ آدمی آپ سے آپ کا سارا کاروبار خرید لے گا اور آپ کی زکوٰۃ پر خرچ کی ساری رقم اور جاب کی تنخواہ جتنی 2 سال کی تنخواہ بھی دے دے گا۔ وہ ان باتوں سے مطمئن ہوا اور کاروباری مال سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ نکال کر مستحقین میں تقسیم کی۔ اب ہر جمعہ کو مولانا صاحب کاروبار کا حال پوچھتے تو جواب میں وہی مایوسی کی باتیں اور امید کے بجھتے چراغ۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ سائل سے زیادہ مولانا کو فکر ہونے لگی۔ رات کا پچھلا پہر ہوا، مولانا صاحب نے دستے دعا بلند کیا، اے اللہ، میں نے تیرے قرآن سے ایک بھٹکے ہوئے کو بگڑی ہوئی حالت سے سدھارنا چاہا، تیرے محبوب کی احادیث پڑھ کر حلال مال میں برکت کا یقین دلایا۔ اے اللہ، مجھے تیرے اور تیرے محبوب کے احکامات اور دلاسوں پر یقین ہے
مگر میرے ذریعے تجھ پر اور تیرے محبوب کی باتوں پر یقین کرنے والا مایوس ہوتا جا رہا ہے۔ اے رب ذوالجلال، تو اس کی روزی کاروبار میں برکت فرما۔ مولانا صاحب روزانہ دعا کرتے رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک دن خلاف معمول پیر کے روز دکاندار صاحب ظہر کی نماز کے وقت دمکتے چمکتے چہرے کے ساتھ مسجد میں مولانا صاحب کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ سیمنٹ فیکٹری والے 2 دن پہلے آئے تھے، معاہدہ کر کے مجھے ایک بڑا گودام دے کر اور اس میں اپنے مال کی ایجنسی بنا کر دے گئے ہیں۔ اب اس پورے شہر میں اس کمپنی کا سیمنٹ میرے سوا کوئی کمپنی ریٹ پر نہیں بیچ سکے گا۔ کل سے لے کر اب تک میں کئی ٹرک مال علاقہ کے ڈیلرز کو بیچ چکا ہوں، جس کی مد میں مجھے معقول منافع ہوا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو مجھے اپنے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی نظر آ رہی ہے اور میں 2 دن سے انتہائی مطمئن ہوں۔ مولانا صاحب نے خوشخبری سن کر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ ابھی 2-4 ہی مہینے گزرے تھے کہ 2 اور کمپنیوں نے اپنے مختلف نوعیت کے بلڈنگ مٹیریل کے سامان کی ایجنسی گودام بنا کر دینے کا معاہدہ کر لیا۔ قصہ مختصر، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی گئی۔ ناکام تاجر اور اس کی بیوی اب اپنی سابقہ ناامیدی پر اللہ سے ہمہ وقت معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے مولانا صاحب کو ایک بڑے شہر میں ایک بہت بڑا ادارہ بنا کر دیا ہے، جس میں یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش ہو رہی ہے، اور سارا خرچہ ماضی کا ناکام ترین اور حال کا کامیاب ترین یہی تاجر برداشت کرتا ہے، اور یہ سب کچھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نتیجہ ہے۔ عقل والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام کے 5 بنیادی ارکان اور ستون ہیں، جیسا کہ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 امور پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب استطاعت شخص کا اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا، بروایت بخاری و مسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نصاب شخص اپنی زکوٰۃ کون کون سے لوگوں کو دے سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے ترجمہ: زکوٰۃ جو ہے سو وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر جانا منظور ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو تاوان بھریں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ القرآن ترجمہ از تفسیر عثمانی۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے فقیر۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ دوسرا مسکین ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو۔ تیسرا عامل ہے۔ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن آج کل یہ متروک ہے اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے، لیکن غلبہ اسلام کے بعد اس کی علت نہیں رہی یا یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ پانچواں غلامی سے گردن رہا کرانا، لیکن اب نہ غلام ہے اور نہ اس مد میں اس رقم کے صرف کرنے کی نوبت آتی ہے۔ چھٹے غارم۔ غارم سے مراد مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔ ساتویں فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کے معنی ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثلا کوئی مجاہد جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس سواری، زادِ راہ اور اسلحہ وغیرہ نہیں تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ آٹھویں ابن السبیل۔ ابن سبیل سے مراد مسافر ہے۔ مسافر کے پاس اگر مال ختم ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کے پاس اس کے اپنے وطن میں مال موجود ہو۔ یا طالب علم جو علم دین پڑھنا چاہتا ہو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔